باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہاء. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا چند بے وقوف نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید ابن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی قال كنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة ومعنا مروان قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق یقول ہلکت امتی علی یدی غلمۃ من قریش فقال مروان لعنت اللہ علیہم غلمۃ فقال ابو ہریرہ لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان حين ملكوا بالشام فاذا راهم غلمانا احداثا قال لنا عسى هؤلاء ان يكونوا منهم قلنا انت عالم. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید نے بیان کیا، کہا میرے دادا سعید نے مجھے خبر دی، انہوں نے کہا میں مدینہ میں مسجد نبوی میں ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور مروان بھی ہمارے ساتھ تھا. ابو ہریرہ نے کہا میں نے صادق و مصدوق سے سنا. یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے تھے قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. تو مروان نے کہا اللہ ان نوجوان لڑکوں پر لعنت کرے. تو ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو ان کے نام بیان کر دوں. فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے. عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں میں اپنے دادا کے ساتھ مروان کی اولاد کے پاس جایا کرتا تھا جب وہ شام کے حاکم بن گئے تھے. تو جب بھی میرے دادا ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو ہم سے کہتے شاید یہ نوجوان لڑکے بھی ان میں سے ہوں. ہم نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں. یعنی انہوں نے کسی کو اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیا، نہیں یہاں میرے خیال میں یہی ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے آپ کو بعض اوقات مستقبل کی خبریں بھی دی گئیں اور آپ نے اپنی امت کو خبردار بھی کیا. اور خبردار اس لیے کیا تاکہ دوسرے لوگ اس ظلم میں یا اس غلط کام میں شریک نہ ہوں. تو بہرحال آپ کی دنیا سے جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی ایسے فتنے امت میں برپا ہوئے اور ایسی چیزیں سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کوئی بھی کمنٹ کرنے میں بے حد محتاط رہا کرتے تھے. یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، یعنی میں کچھ نہیں کہتا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارا ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر دوسروں کے خلاف ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی حدیث کسی پہ فٹ کرتے ہیں، کوئی چیز کسی پہ فٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہلاکت ہے عرب کے لیے ایک شر سے جو قریب آ پہنچا ہے، یعنی آپ نے خبردار کیا. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینۃ انہ سمع الزہری عن عروۃ عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام حبیبۃ عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن انہا قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفیان 90 أو 100 قیل انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث. ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ سے، انہوں نے ام حبیبہ سے، انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن سے. انہوں نے کہا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہلاکت ہے عرب کے لیے ایک شر سے جو قریب آ پہنچا ہے.
آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، یعنی آپ نے انگلی کے اشارے سے بتایا. سفیان نے 90 یا 100 کا اشارہ کر کے بتایا. عرض کیا گیا کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی، جب خراب لوگوں کا ریشو بڑھ جائے گا تو پھر نیک لوگ بھی ان کی زد میں آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی سچے ہوتے تھے. یہاں پر آپ کو یہ پیشن گوئی جو دی گئی وہ خواب کے ذریعے دی گئی. باقاعدہ وحی آنے سے پہلے بھی آپ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے، اور جو چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے دن کے اندر وہ بالکل ویسی ہی ہو جایا کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ فرشتہ نازل ہوا اور آپ کو وحی آنے لگی، اور قرآن مجید پھر نازل ہوا اور آپ کو ملا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی، بذریعہ خواب بہت سی تعلیمات دی گئی ہیں، اور ان پر بھی ایمان لانا نہایت ضروری ہے. انہی میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے، یا اسی قسم کی اور پیشن گوئیاں بھی ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب یا اس پیشن گوئی کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ دنیا میں مختلف طرح کے فتنے آتے رہیں گے، اور بعض اوقات نیک لوگ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور ان فتنوں کی وجہ سے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، پس جائیں گے. یعنی جیسے شروع کی آیت میں آیا تھا نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچو جس کا شکار صرف ظالم لوگ نہیں ہوں گے. بعض اوقات غلطی کسی کی ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ اس کو روکتے نہیں یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہیں رکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ایک کی شامت آتی ہے تو باقی بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان فتنوں سے اور ان کے برے انجام سے بچنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتا رہے. لیکن اس حدیث سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب خباثت بڑھ جائے گی، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ جائیں گی کسی قوم کے اندر، اور خراب لوگوں کی کثرت ہو جائے گی نیکوں کے مقابلے میں، تو اس وقت پھر شر آ پہنچے گا. یعنی انہیں شر فیس کرنا پڑے گا، یا ان پر کسی قسم کی تکلیف آئے گی. اچھا، اس سے اگر ہم اپنی ذاتی سطح پر یہ بات لیں، یعنی بڑے اس کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے طور پر بھی لیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے قریب کے لوگوں کی مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ابھی وہ مثال دی گئی نا کہ یہ اپنے بچوں کی ایک اچھے طریقے پر تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر کے بڑے جو ہیں وہ اس راہ کی رکاوٹ ہیں، یا ان کا وہ رول ماڈل نہیں ہے، یا وہ ان کا سہارا لے کر وہ غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ایسا بالکل ممکن ہے. جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اگر آپ سارے ماحول کی صفائی نہیں کریں گے تو کچھ حصہ صرف اپنی ذات کا یا اپنے آس پاس کا صاف کر کے چھوڑ دیں گے، تو باقی جو گندگی پھیلی ہوئی ہے گھر کے اندر وہ آپ کو بھی آپ لپیٹے گی. تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ فتنوں سے بچنے کے لیے اور فتنوں کے شر سے اور مشکل سے محفوظ رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اور انسان حکمت کے ساتھ دوسرے کو اچھی باتیں بتاتا بھی رہے، اس کی تعلیم اور دعوت کا کام بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بری چیزیں ہیں ان کی نشاندہی بھی کرتا رہے تاکہ دوسرے لوگ بھی بچ سکیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری وحدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید رضی اللہ عنہما قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من آطام المدینۃ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے، امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہمیں معمر نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا جو میں دیکھتا ہوں کیا وہ تم دیکھتے ہو؟ یعنی جو مجھے نظر آ رہا ہے کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بے شک میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بارش کے قطروں کے گرنے کی طرح تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں.
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ کے دور کا وقت اور اس دور کی بات ہے کہ آپ شر کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شر تو ہر دور میں آتا ہی رہتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے طریقے اختیار کرے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا کا ماحول یا آپ کے آس پاس کا ماحول آپ کو موافق ملے تو آپ اچھے کام کریں. ماحول میں تو وہ سب چیزیں ہوں گی. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی مائیں یہ پریشان رہتی ہیں کہ ہم تو بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, باہر کے ماحول میں وہ خرابیاں لے کر وہاں سے آ جاتے. وہ تو ہے ہی, اٹس انڈرسٹوڈ, اس کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ شر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو کیسے بچنا ہے, اس کا طریقہ سوچیں. اس کے لیے اپنے اندر کے ایمان کی پختگی بہت ضروری ہے. اپنے اندر خیر لانے کی ضرورت ہے, خیر اور شر کو پہچاننے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے, نیک اعمال کی کثرت کی ضرورت ہے, تاکہ آپ کو استقامت نصیب ہو, آپ اس رو میں نہ بہہ جائیں, آپ نہ پھسل جائیں. یعنی آپ فطروں کو تو بعض اوقات نہیں روک سکتے, لیکن اپنے آپ کو تو روک سکتے نا کہ آپ ان میں نہ کودیں یا ان کے اثرات آپ پر نہ آئیں. آپ نے بارش کے قطروں سے مثال دی کہ بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں, اور جب بارش برستی ہے تو کہاں کہاں برستی, ہر چیز پر برستی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں جب بارش برس رہی ہوتی؟ کسی شیلٹر میں جاتے ہیں, کسی بھی چھت کے نیچے جاتے ہیں, باہر نکلنا بھی ہو تو چھتری لے کے جاتے ہیں. گویا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. فتنے تو قیامت تک رہیں گے. ضرورت اس بات کی کہ ہم خود کو پروٹیکٹ کریں, اللہ کی حفاظت میں آئیں. باب ظہور الفتن, باب فتنوں کا ظاہر ہونا. حدثنا عیاش بن الولید اخبرنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل. وقال يونس وشعيب والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا, کہا ہمیں عبد الاعلی نے خبر دی, کہا ہم سے معمر نے بیان کیا, انہوں نے زہری سے, انہوں نے سعید سے, انہوں نے ابو ہریرہ سے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا وقت جلدی گزرے گا, یعنی ایک وقت آئے گا کہ کیا محسوس ہوگا, وقت جلدی گزرے گا. آپ کو کبھی احساس ہوا؟ کل پرسوں میں سوچ رہی تھی کہ 16 سال پہلے کراچی میں پہلا بیچ شروع ہوا تھا. 16 سال, اتنا وقت گزر گیا, کل کی بات لگتی. آج سے 16 سال بعد کیا ہوگا, کیا کرنے کے قابل ہوں گے, کہاں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا احساس ہوتا ہے وقتاً فوقتاً. ابھی تو منڈے آیا تھا, ابھی پھر منڈے آ گیا, پھر ایک ہفتہ گزرتا ہے, دوسرا ہفتہ گزرتا ہے, گزرتے گزرتے سالوں سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. وقت جلدی گزرے گا اور نیک اعمال گھٹ جائیں گے. اب دیکھیے کہ جتنے زیادہ وسائل ہو گئے ہیں علم حاصل کرنے کے, نیک کام کرنے کے, اتنے ہی زیادہ اعمال کی کوالٹی گھٹ گئی اور بخیلی دلوں میں ڈال دی جائے گی, دلوں کی تنگی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل تنگ ہے, دوسروں کے لیے دل نہیں کھولتے, معاف نہیں کر سکتے, اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج بہت ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل ہی قتل, قتل ہی قتل. اس حدیث کو یونس, شعیب, لیث زہری کے بھتیجے نے زہری سے روایت کیا, انہوں نے حمید سے, انہوں نے ابی ہریرہ سے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی بھی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی کر دی کہ آئندہ قتل و غارت بہت ہوگی. اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے, اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا. تو اس لیے اگر ہم قتل و غارت کو روکنے کا خود سے
یعنی ایک انڈیویجول کی حیثیت میں، ایک خاتون کی حیثیت سے اگر کوئی طریقہ نہیں بھی اختیار کر سکتے تو ایٹ لیسٹ خود ایسے کسی کام میں شریک ہونے سے بچ سکتے ہیں. یعنی ان فتنوں کے بارے میں خبر دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. جب آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی مشکل آ رہی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے اپنا دفاع کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا عبید اللہ بن موسى عن الأعمش عن شقیق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا تو دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت اتر آئے گی اور دین کا علم اٹھا لیا جائے گا اور اس میں حرج بہت ہوگا، اور حرج سے مراد قتل ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا شقیق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے شقیق نے بیان کیا. انہوں نے کہا عبداللہ اور ابو موسیٰ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ابو موسیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ دن ایسے آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اتر آئے گی اور حرج بہت ہوگا، اور حرج سے مراد قتل ہے. حدیث نمبر 16. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے کہا کہ بے شک میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کے پاس بیٹھا تھا تو ابو موسیٰ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث سنی، اور حرج حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن ابی وائل عن عبداللہ واحسبه رفعه کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو روایت کیا، ان سے چین آئی. قال بین یدی الساعة ایام الحرج یزول فیہا العلم ویظہر فیہا الجہل. قال ابو موسیٰ والحرج القتل بلسان الحبشۃ. ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے واصل سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ سے. ابو وائل نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود نے اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا ہے کہ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے، قیامت کے آنے سے پہلے قتل عام ہوگا، اس میں دین کا علم مٹ جائے گا اور اس میں جہالت ظاہر ہو جائے گی. ابو موسیٰ نے کہا اور حرج حبشی زبان میں قتل کو کہتے ہیں، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ بھی فتنہ ہے. یعنی قتل کے علاوہ لا علمی، جہالت، اور چاہے دنیا کا علم بہت زیادہ ہو لیکن دین کا علم نہیں ہوگا لوگوں کے پاس، اچھے برے کا فرق نہیں پتہ چلے گا. وقال ابو اعانۃ عن عاصم عن ابی وائل عن الاشعری انه قال لعبد الله تعلم الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الحرج نحوه. وقال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. اور ابو اعانہ نے عاصم سے روایت کی، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے اشعری سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا تم ان دنوں کو جانتے ہو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قتل کے دن ہوں گے. اور ابن مسعود نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا
بدترین لوگوں میں سے وہ ہوں گے جو قیامت قائم ہوتے وقت تک زندہ ہوں گے. یعنی ایسا ایسا خرابیاں آنے والے وقتوں میں بڑھتی چلی جائیں گی، اور بڑھتے بڑھتے بالکل اینڈ ٹائم جو ہوگا اس میں جو لوگ زندہ ہوں گے دنیا میں وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے. باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ. باب کوئی زمانہ نہیں آتا مگر اس کے بعد والا زمانہ اور زیادہ برا ہوتا ہے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے زبیر بن عدی سے، انہوں نے کہا کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے ان سے ان مظالم کی شکایت کی جو حجاج کی طرف سے پہنچ رہے تھے. تو انہوں نے کہا صبر کرو، اس لیے کہ تم پر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو. میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. اس میں آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی تاریخ پڑھی ہے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا اور اس کے ظلم کی داستانیں ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتی ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کے لیے ایک بہت تکلیف کا وقت ہے، ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن ان کو تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ کیا کرو، صبر سے کام لو، یہ تو ہونا ہی تھا، ایسا تو ہوگا ہی. کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، جن کو دور نہیں کر سکتا، جن کو ہٹا نہیں سکتا، لیکن اس کے مقابلے میں پھر صبر کر کے اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہے. اس وقت امت مسلمہ پر اوور آل جو ایک کیفیت ہے، ظلم و ستم کی کیفیت سمجھے یا جو مشکل وقت آیا ہوا ہے، تو اس میں ہر شخص انفرادی طور پر پریشان ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور بعض اوقات لوگ کچھ کرنے کے بہانے جب وہ کرنے لگتے ہیں تو خود اپنے لوگوں کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اپنی حکومتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس سے بھی مسئلہ حل تو نہیں ہوتا. اگر آپ خود کمزور ہیں تو آپ کی حکومتیں بھی کمزور ہیں. اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ نہ کر پا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان صبر و تحمل کے ساتھ اگر اللہ سے مدد مانگتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حالت کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. جیسے حجاج کے بعد حالت بہتر بھی ہوئی، لیکن اگر اس وقت اتنے مظالم اور اتنی تکالیف تھیں تو اس کے بعد کے ادوار میں آپ دیکھیے کہ بڑھتے بڑھتے معاملے کہاں تک جا پہنچے ہیں. تو ایسی تمام حالتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو مزید فتنے فساد کو ہوا دے اور خرابی میں اضافہ کرے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری تحویل وحدثنا اسماعیل حدثني اخی عن سلیمان بن بلال عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن ہند بنت الحارث الفراسیۃ ان ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فزعا یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے. دوسری سند میں امام بخاری نے کہا اور ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان بن بلال سے، انہوں نے محمد بن ابی عتیق سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے ہند بنت حارث فراسیہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے جاگے. آپ فرما رہے تھے سبحان اللہ، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے اتارے اور کیسے کیسے فتنے اتارے گئے، کون حجرے والیوں کو جگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بات کر رہے تھے تاکہ وہ نماز پڑھیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح خواب کی حالت میں آپ کو کچھ دکھایا جاتا ہے اور پھر آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، بتاتے ہیں.
اور اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک خزانے اترنے کی بات کی گئی اور ایک فتنوں کے اترنے کی بات کی گئی ہے. اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر دور کے اندر جہاں شر موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ خیر بھی ہوتا ہے. یعنی انسان کو کچھ نعمتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ پیور ایول کہ صرف شر ہی شر ہے. تو ایسے میں انسان جو نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، جو خیر اس کو مل رہا ہے، اس پر وہ شکر ادا کرے، اور اس کے ساتھ جو شر آ رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے کیا کرے؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کیا کرے؟ کیا بتایا گیا؟ آپ خود سوچئے. اس حدیث تہجد پڑھے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے. اور آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ سب سے پہلے کس کو تلقین کی؟ سب سے پہلے دھیان کس کی طرف گیا؟ گھر والوں کی طرف گیا کہ کون ہے جو ان کو جگائے اور یہ نماز پڑھے تاکہ ان فتنوں سے، اس شر سے بچ سکے. تو واضح رہنمائی ملتی ہے نا کہ شر اور فتنے سے بچنے کے لیے پھر تہجد، عبادت، دعا، نماز. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں مالک نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے تو وہ ہم میں سے نہیں. یعنی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے. اسے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے نا کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اب اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ جا کے کسی کو جان سے ہی مار دے. قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اسے اس معاملے کو اہل تک پہنچائے، کیونکہ اس سے انتشار پھیلتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے، اور جس ملک کے اندر بدامنی پھیل جائے وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے. جس خاندان کے لوگ آپس میں لڑنے لگے، جس ادارے کے لوگ آپس میں لڑنے لگے، جس قوم کے لوگ آپس میں لڑنے لگے، جس ملک کے لوگ آپس میں لڑنے لگے، وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ جس کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں سوراخ کر رہے ہیں، تو جب اس کشتی میں پانی بھرے گا تو پھر کون ڈوبے گا؟ مارنے والے، مرنے والے سبھی اس کا شکار ہوں گے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک تو دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے، دوسرا یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کچھ لوگ حوض پر میرے پاس لائے جائیں گے لیکن کیا ہوگا؟ ان کو پھر ہٹا دیا جائے گا. آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت میں سے، تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد وہ کام کیے جو دین کا حصہ نہیں تھے، یعنی جو آپ نے نہیں سکھائے تھے. اب اسی میں سے یہ ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہم میں سے نہیں. یعنی قیامت کے دن آپ کے پاس حوض پر حاضر نہیں ہو سکے گا، آپ کے ہاتھوں پانی نہیں پی سکے گا، آپ اس کو ڈس اون کر رہے ہیں. تو ایسے تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ دین کے نام پر ایسے کام شروع کر دیتے ہیں. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا. ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے برید سے، انہوں نے ابو بردہ سے، انہوں نے ابی موسیٰ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے تو وہ ہم میں سے نہیں. حدثنا محمد اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمعت ابا هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ہم سے محمد نے بیان کیا، ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی، انہوں نے معمر سے، انہوں نے حمام سے کہا، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اپنے بھائی پر ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلوا دے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بھری گن لے کے لوگ ایسے مذاق میں ادھر ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے شاید ایسا کوئی واقعہ سنا تھا. مجھے ایک ایسی والدہ سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا جن کا بیٹا جو تھا وہ فوج میں تھا، بہت ہی ہونہار بچہ تھا. تو اس کے دوسرے فوجی ساتھی جو تھے ان میں سے کوئی ایک ایسے ہی گن لوڈ کرنے کے بعد اس نے مذاق میں صرف اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ سے وہ چل گئی اور اسی کے دوست کو جا لگی اور وہ ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو کوئی گن صاف کر رہا تھا، کوئی ایسے مذاق کر رہا تھا اور مذاق میں وہ گن چل گئی اور دوسرا جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی کہاں یہ کہ نیت کے اور ارادے اور سنجیدگی کے ساتھ کوئی جا کے اٹھ کے کسی کو ہتھیار سے مارے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. اشارہ کرنا بھی منع کیا گیا ہے. شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلوا دے تو وہ اس وجہ سے آگ کے گڑھے میں جا گرے، یعنی دوسرے کے قتل کا ذمہ دار بن جائے. کیونکہ بعض اوقات مذاق کرتے کرتے انسان دوسرے کیفیت میں مبتلا ہو سکتا ہے، غصے میں بھی آ سکتا ہے، کوئی نوک جھونک ہو سکتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہ مثلاً آپ کسی کی طرف کر رہے ہیں، پہلے ہنس رہے ہیں، ہنستے ہنستے وہ شخص ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو کوئی گالی دے دے اور وہ غصے میں آ جائے جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ اس غصے میں دوسرے کو مار دے اور جہنم میں جا پڑے. تو ان ساری چیزوں سے جو شر کی طرف لے جانے والی ہیں اس سے بھی روکا گیا سد ذریعہ کے طور پر، کہ وہ چیزیں جو ذریعہ بنے، سبب بنے کسی غلط کام کا، وہ ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قلت لعمر یا ابا محمد سمعت جابر بن عبد اللہ یقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالها قال نعم. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ہم نے عمرو سے کہا اے ابو محمد تم نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ مسجد میں ایک شخص تیر لے کر گزر رہا، مسجد میں ایک شخص تیر لے کر گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کی نوکیں تھام لو. عمر نے کہا ہاں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہتھیار کے علاوہ، یعنی جو بڑا ہتھیار جیسے تلوار ہے یا تو گن ہے یا کوئی کلاشن کوف ہے، اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دوسرے کو نقصان دے سکتی ہیں ان سے بھی روکنا چاہیے. مثلاً چھری سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ کام کرتے کرتے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چھری بھی ساتھ ان کے ہاتھ کے گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسروں کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہونے لگتی ہے. بعض بچے جو ہیں وہ کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کی طرف بعض اوقات تو کاغذوں کے جہاز بنا کے پھینک رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی نوکیں ہوتی ہیں، اس سے بھی منع کرنا چاہیے بچوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی کی آنکھ میں جا لگے. اسی طرح بعض بچے جھاڑو کے تنکے نکال کر ان کو ایک دوسرے کی طرف پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی دھار والی چیز یا نقصان دہ چیز جو ہے. تو اس کی بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ انسان کسی کی طرف کسی کانٹے، چھری، جھاڑو، کسی بھی ایسی چیز سے اشارہ نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو غلطی سے بھی لگ جائے اور وہ نقصان کا باعث بنے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر ان رجلا مر في المسجد بأسهم قد بدأ نصولها فأمر ان يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے جابر سے کہ ایک شخص مسجد میں تیر لیے ہوئے گزرا جس کی نوکیں کھلی ہوئی تھیں، تو حکم دیا گیا کہ ان کی نوکوں کو تھام لو کہ کسی مسلمان کو چبھ نہ جائیں. اس میں وہ بھی آتا ہے جیسے بعض لوگ ریڑیوں کے اوپر، گدھا گاڑی کے اوپر وہ پائپ رکھ کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور جی سریے لے کے جا، لوہے کے سریے لے کے جا رہے. بعض لوگ سائیکلوں پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک آگے بیٹھا چلا رہا ہے اور پیچھے دوسرا اٹھا کے اس کو جا رہا ہے. اتنا دیکھ کے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک اچانک وہ آگے والا رک جائے اور پیچھے والا اس کے اندر جا پڑے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے دین کا اخلاق ہے. آپ دیکھیے نان مسلم سے ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے دین سے کتنے جاہل ہیں کہ ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کو انتہا درجے کی تکلیف ہو سکتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انجانے میں ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے تو جان بوجھ کے کرنا کس درجے کا ناپسندیدہ ہوگا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ
عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها او قال فليقبض بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء. ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے برید سے، انہوں نے ابی بردہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے ساتھ تیر ہو تو اس کی پیکان تھام لے، یا یوں فرمایا اپنے ہاتھ میں ان کو پکڑ لے، ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے. اس میں ایسے کھیل بھی آتے ہیں، بعض وہ بچے وہ کھیل کھیلتے ہیں جس میں کچھ گمارے ہوتے کہتے ہیں جس کو لگ گیا ہمارا ذمہ کوئی نہیں. تو آپ ایک غلط کام بھی کر رہے ہیں اور پھر ذمہ داری سے بھی عہدہ برا ہو رہے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، آپ بہرحال ذمہ دار ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. حدثنا عمر بن حفص حدثني ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے شقیق نے بیان کیا، کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. وقتالہ، قتال سے مراد جنگ، یعنی اس سے جنگ کرنا یا اس کو مارنا جو ہے وہ کفر ہے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ اخبرنی واقد بن محمد عن ابیہ عن ابن عمر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھے واقد بن محمد نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے، معمولی بات نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایسا کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو مارے. چلیے اب آپ کا وقت ہے، تھوڑی سی بات کر لیجیے پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. جی ابھی ایک حدیث میں بات ہوئی تھی کہ فتنوں کے نہ بارش کی طرح قطروں میں برسیں گے، یعنی کہ ہر جگہ گھروں میں نہ بارش کی طرح نہ برسیں گے. ابھی اختلاف کی بات ہوئی تھی نا، تو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر جگہ اختلاف رکھا ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں ذکر ہے کہ مرج البحرین یلتقیان. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، دو سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن ان کے درمیان پردہ ہے. اگر ہم اپنی حدود کو نا متعین کر لیں، اپنی حدود کو جان لیں، اپنی حدود میں رہیں، تو اختلاف کسی صورت میں نہیں ہوگا. اپنی حدود کو پہچاننے کی ضرورت ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف تو ہوگا، لیکن اختلاف کے ہوتے ہوئے دوسرے کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. آپ نے بہت اچھی مثال دی جو دو سمندروں کی آتی ہے قرآن مجید میں، کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر وہ گڑبڑ نہیں ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، دو رنگ الگ ہیں یا دو ذائقے الگ ہیں یا گرم سرد ہیں، دو مزاج الگ ہیں، اور اس کے باوجود بھی ساتھ چل رہے ہیں. یہ کتنی خوبصورتی ہے. دیکھیے ایک سمندر آپ وہ دیکھتے ہیں جس میں ایک ہی طرح کا پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، ایک ہی رنگ کا، اور اگر آپ وہ دیکھیں جس میں دو رنگ کٹھے ہو کے چل رہے ہیں، زیادہ خوبصورتی کس میں؟ دو رنگ والے میں. اسی طرح مرد اور عورت کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، بچوں کے باہم مزاج میں فرق ہوتا ہے، ورک پلیس پر جو دو کام کرنے والے ہیں ان کے مزاج میں فرق ہوتا ہے، دن اور رات کا فرق ہوتا ہے. پوری کائنات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا نا، سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو کبھی بھی زندگی میں اگر کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جائے جس کا مزاج آپ سے بہت مختلف ہو، تو ایسی صورت میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ نبھانا آنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا آنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان صرف لڑائی جھگڑے پر ہی اکتفا کرے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ حدیث نمبر 17، ہر زمانے کے بعد دوسرا زمانہ اس سے بدتر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانہ
زمانے کو برا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں. تو یہ حدیث اس میں کچھ کنفیوژن یہاں یعنی دور کی بات کی جا رہی ہے، زمانہ اس معنی میں نہیں ہے جس کے بارے میں کہا گیا، یہاں دور کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کی بات نہیں ہے، دور کی بات. جی استاذہ، پیچھے ہم نے عہد کی بات کی تھی، تو جب ہم یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کریں گے. تو کیا یہ اسلامک آرگنائزیشن کے لیے بھی ہوتا ہے لاگو؟ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت تعلیم کے دوران، کیونکہ بعض اوقات یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اس میں جہاں بعض اوقات انسان کو اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا موقع ملتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت دفعہ وہ تعلیم میں حرج کا باعث بھی بنتی ہیں، اور بعض صورتوں میں تو کافی ان کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں. تو اگر کوئی تعلیمی ادارہ اس طرح کی شرط آپ پر رکھتا ہے کہ آپ دوران تعلیم کسی اور ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گے، تو آپ کو اس عہد کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ ہی کے فائدے میں کیا جا رہا ہے. تعلیم کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنے لیے جو بھی چوائس رکھیں، کیونکہ بعض اوقات والدین، استاد اور باقی لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں جب بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کلاسز چھوڑ کر، پڑھائی چھوڑ کر اور کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اس پہ یہ جو ہم نے ابھی احادیث پڑھی ہیں ساری، جس میں ہم نے قتل کی مذمت اور ساتھ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہم کسی کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمیں خود بھی ان احادیث کو کوشش کرنی چاہیے کہ میمورائز کریں اور دوسروں تک ان کو ضرور پہنچائیں کہ اسلام کے بارے میں آج جتنا پروپیگنڈا ہے کہ یہ بہت سخت دین ہے اور اس میں بہت سختی ہے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ دہشت گرد ہیں اور اس طریقے سے مطلب بہت زیادہ دہشت پسند ہیں، تو ہمیں انہیں یہ بتانا چاہیے، یہ حدیث ہمیں پتہ ضرور ہونی چاہیے، ہمیں آگے فارورڈ ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا دین تو اشارہ کرنے پہ بھی جو ہے وہ اس نے مذمت بتائی ہوئی ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ آپ تو کسی کی طرف خالی اشارہ بھی نہیں کر سکتے، آپ پرامن طریقے سے رہیں، مارنا تو بہت دور کی بات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حدیث نمبر 17 کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ مجھے اس میں سیکھنے کے لیے یہ ملا نا کہ یہاں پر جو بات ہوئی کہ آنے والا دور جو ہے بدترین دور ہوگا، تو اس پہ یہ کہ ہم آنے والے دور کے بارے میں سوچ کے یہ نہ بیٹھ جائیں کہ آنے والا دور بہت خطرناک ہے اور عملی کاموں سے رک جائیں، بلکہ اس کے لیے اپنی پلاننگ کریں کہ آنے والے دور میں کرنا کیا ہوگا. اس لیے خبردار کیا گیا تاکہ ہم اپنے حد تک محتاط رہیں کہ ہم نے پھر اتنا ہی زیادہ فتنوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، اور اپنے آپ کو ایک منفی رویے سے بچائیں کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلا زمانہ بہت اچھا تھا اور ہم اس دور میں رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ مایوس بس اپنے آپ کو رہتے ہیں. ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. جی، تو حال میں خوش رہنا ہے اور آنے والے وقت کی پلاننگ کرنی ہے. جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں جا رہے ہوں، یعنی کہیں پیدل چل رہے ہوں اور آگے کوئی کیچڑ ہو تو آپ کے پیرنٹس کہیں کہ دیکھو آگے کیچڑ آ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ چلے واپس چلتے ہیں یا ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ آگے ذرا احتیاط، تاکہ احتیاط محتاط رہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم پہلے بدعہ پہ بات کر رہے تھے، تو جو ملکی سطح پر بدعہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور جو لوگ قرآن خوانی اور میلاد کرتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے؟ تعلیم کو عام کریں، اس کا آلٹرنیٹ دیں، ان کو سمجھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے نہیں اختیار کیے تھے، اور کیونکہ ہم عموماً صرف اس وقت منع کرتے ہیں جب کوئی شخص وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے پہلے اس تعلیم کو عام نہیں کرتے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور طریقہ پہنچانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ جیسے ہم نے یہ اس باب کا، اصل میں بخاری کا ایک باب ہے، یعنی آپ کے ساتھ نہ اس میں کچھ اضافہ کیا گیا نہ کچھ کمی کی گئی، ایز اٹ از جو صحیح احادیث ہیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، تاکہ آپ خود بھی سوچیں، غور کریں، رہنمائی حاصل کریں اور اپنے لیے ایک راہ عمل طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے. تو اسی طرح مختلف چیزوں کے بارے میں جو دین نے ہمیں رہنمائی دی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں نا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جس کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں، تو وہ اصل میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو جب انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، جانا نہیں، تو وہ جو دیکھتے ہیں معاشرے میں ہو رہا ہے اسی کو اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھیے کہ ان کو لا علمی ہے، پتہ نہیں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جب بتائیں گے تو وہ جو آپ بتائیں گے بہتر چیز اسے کرنے لگیں گے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. ہم نے علم کو اٹھنے کی بات کی تو آج یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم علم برائے ڈگری لیتے ہیں, علم برائے عمل نہیں لیتے. تو اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کہ عمل بھی کرنا ہے, نہ کہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کرنا ہے. جی صحیح. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاد حدیث نمبر 10 میں جو یہ بات ہے کہ اچھے نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود بھی اللہ کا عذاب اتر جائے گا, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی کمپنی کی کتنی امپورٹنس پتہ چلتی ہے ہم لوگوں کو, کہ جب تک ہم خود ہی اچھے ہوں گے اور ہمارے ارد گرد اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم لوگ مطلب ٹھیک اصلاح نہیں ہو سکتی. جب آس پاس کے لوگ اچھے ہوں گے تو پھر جو ہے مطلب کچھ بات بن سکتی ہے. یعنی اچھائیوں کو زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. اگر خرابیاں زیادہ ہوگی تو پھر نتیجہ خراب ہو سکتا ہے. جی استاذہ, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بعض جگہوں پر کسی خاص عالم کو سننے یا کوئی خاص انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وابستگی سے منع کیا جاتا ہے. اب آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہوتے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں, انہیں حقیقت کا علم نہیں, یا وہ سنی سنائی باتوں پہ باتیں کر رہے ہیں. اس صورت میں اگر آپ خاموشی کے ساتھ بغیر انہیں مطلع کیے اپنا کام کرتے رہتے ہیں چپ کر کے, تو کیا کہیں یہ کسی قسم کی شکنی اس میں تو نہیں آئے گا کہ اتھارٹیز؟ دیکھیے, ایز لانگ ایز کوئی ایسا حلف نہیں ہے یا کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے, ویسے ہی کوئی روک رہا ہے یا کچھ, تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. کوئی کسی کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی کو نہیں پسند کرتا. لیکن یہ ہے کہ جب کہیں وعدہ ہو یا کمٹمنٹ ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے. تو ساتھ ساتھ جی جیسے ابھی آپ بدعت پہ کہہ رہی تھی کہ ان کو حدیث سے وہ بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے, تو پھر حدیث بتائیں تو لوگ پھر کہتے ہیں آپ الگ سیکٹر کیوں, آپ نے حدیث کی انٹرپریٹیشن سب کی ڈفرینٹ ہے. لیکن ہمیں بتائیں اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سب کی سیم ہی ہے, بٹ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے الگ انٹرپریٹیشن کی ہے. اب دیکھیے یہ جو حدیثیں اس وقت جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں, یہ تو obviously صحیح. مثال لگ دے رہی ہوں کہ اس وقت جو حدیثیں پڑھے اس کی کوئی بہت کیا انٹرپریٹیشن ہے, اور اگر میں یہاں کچھ بھی نہ کہوں تو کیا آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا؟ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو ویسے بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی صرف ہلکی پھلکی سی ایک اس کے ساتھ وضاحت ہے تاکہ ذہن کھل جائے. ادروائز تو جو معنی ہے وہ تو صاف موجود ہے. ایک چیز یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص آپ کی رائے سے متفق ہو جائے. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, بہت سے لوگ کسی خیر کی بات کو نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتے. تو ہمارے اوپر فرض کیا ہے, بتانا یا منوانا؟ بتانا. اچھے طریقے سے کوبصورتی سے آپ اپنا میسج کنوے کرتے رہا کریں, اور اس کے بعد لوگوں کو سپیس دیا کریں, کسی کے سر پہ مسلط نہ ہو. اگر آپ کو کوئی لیبل دے دے تو خفا نہ ہو, ناراض نہ ہو, خاموشی اختیار کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا, ہر چیز پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. آپ اپنی طرف سے بتا دیں, اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی آپ کو جھوٹا کہتا ہے مثلاً, اور آپ کو پتا آپ جھوٹے نہیں ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور اگر آپ ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل کراچی کے پارکوں میں ایک طرح کے گیمز موجود ہیں, اس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. بچوں کے پاس ٹوائے گنز ہوتی ہیں, ان گنز کے اندر ربر کے یا کسی نرم چیز کے بلٹس ہوتے ہیں, اور وہ ٹیمز آپس میں کھیلتی ہیں, ایک دوسرے کو باقاعدہ مارتی ہیں. ان حدیث کی چوٹ تو نہیں لگتی لیکن مارا جاتا ہے. تو کیا یہ اس طرح کے کھیل بچوں کو کھیلنے دیے جا سکتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں؟ آپ بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. اگر ان کو آپ بچپن سے ہی مار پٹائی سکھا رہے ہیں تو پھر وہ جب اصلی اسلحہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو کیا کریں گے؟ ان کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی اور دل بھی سخت ہو جائیں گے. خدا جی, ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. آپس میں مارنے کی بجائے نشانہ بازی تو سکھانی چاہیے. نشانہ بازی سکھانے کے لیے جیسے وہ غبارے پھاڑتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے نشانہ بازی سکھائی جا سکتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن انسان کو اور بچے کو بعض اوقات واٹر گیمز ہوتی ہیں, اس میں بعض گنز بہت تیز پانی ان سے نکلتا ہے اور دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز ہی کریں تو بہتر ہے. استاذہ, ایک صرف چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. میرے بیٹے کے دوست ہیں, ان کے نانا نانی بائک پہ جا رہے تھے. وہ جو آپ نے تکلیف کا بتایا نا کہ کسی کو تکلیف دے کے اس طرح نہیں, تو وہ سریے جا رہے تھے آگے, ایک دم روڈ بلاک ہوا, بریکس لگے اور وہ بائک پہ تھے دونوں نانا نانی. اسی وقت ان کے دونوں کے سینے میں سریا گھسے اور اسی وقت ایٹ دا پوائنٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ کہ احتیاطیں اور اللہ پاک سب کو اپنی ایمان میں رکھے, میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں تو جب کبھی راستے میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ
کتنی ناسمجھی ہے اور کتنی بے حسی ہے کہ ایسے کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے نا. ایسی چیزوں کو دوسروں کو پہنچانا چاہیے کہ غلطی سے بھی کسی کا قتل ہو گیا تو کوئی معمولی بات نہیں ہے.